رٹا لگانا کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے، لیکن کیا ہی بات ہو کہ آپ رٹا لگانے کا تھوڑا سا طریقہ بدل لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں فرح۔ تقریباً 20 ایئرس تک میں ڈفرینٹ اسکولس میں ٹیچنگ کرتی رہی ہوں، اور پھر جب مجھے ایجوکیشن سسٹم کی سمجھ آ گئی نا کہ کیا گھٹیا قسم کا ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں، تو میں نے اس سسٹم سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر اس پہ عمل بھی کر لیا۔ میں نے چھوڑ دیا اسکولس کو، اپنے بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا۔ اب میں اپنے بچوں کو گھر پہ ہی کام کراتی ہوں جیسا میں کرانا چاہتی ہوں، اور جو کمیاں مجھے لگتی تھیں اسکولز میں وہ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ ان کو پورا کر سکوں۔ اپنا یہ پروسیس اپنے چینل پہ میں شیئر کرتی ہوں، جو چیزیں میں اپنے بچوں کو کرا رہی ہوں وہ شیئر کرتی ہوں، تاکہ وہ ماں باپ جو میری طرح سے سوچتے ہیں یا وہ لوگ جو میری طرح سے سوچتے ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے، اور ہم سب مل کے ہو سکتا ہے کچھ چینج لے آئیں، ہو سکتا ہے۔ اب ہم آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ رٹا لگانا ایسا سچ ہوتا ہے کہ چیز کو یاد کرنا، ٹھیک ہے؟ یاد کرنے کا مطلب یہ کہ اپنی میموری میں بٹھانا۔ اچھا، اگر تو وہ چیز بغیر سمجھے آپ اپنی میموری میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہے ناکام کوشش۔ اور دوسرا ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز اپنی میموری میں بٹھانی ہے تو وہ چیز جب آپ پہلی بار سنیں اور پہلی بار دیکھیں اور آپ کو یاد ہو جائے تو آپ کو یہ افلاطون تو ہے نہیں کہ آپ کو بس فٹافٹ بس ایک دفعہ پڑھا تو یاد ہو گیا۔ سمجھ آئی؟ اور اس لیے اس چیز کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، اس چیز کو جو نیا لفظ آپ سنتے ہیں، ایون آپ اتنے بڑے ہیں، جیسے میں اتنی بڑی ہوں، آپ بھی اتنے بڑے ہیں، ہم لوگ بھی کوئی نیا لفظ اگر سنتے ہیں اردو کا یا انگلش کا تو وہ فوراً سے ہمیں یاد نہیں ہو جاتا، اس کو وہ ہمیں بھول جاتا ہے تھوڑے دنوں بعد۔ ہم اگر کہیں یوز کرنا پڑ جائے تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں کیا لفظ تھا وہ۔ تو اس کو اپنی میموری میں بٹھانے کے لیے ہمیں اس کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، پھر چانسز ہوتے ہیں کہ چلو وہ ہماری میموری میں پیچھے رہ جائے، ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم چل ہی اس پہ رہا ہے، اور چلنا ہی اس نے اس پہ شروع کر دیا کہ بس یاد کر لو، بچے کو ہر چیز یاد کرا دو، ہر چیز یاد۔ یہ چکر نہیں ہے، جیسے کہ بچے کو پورے مضمون پوری سمریاں یاد کرنی پڑتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ہم سیکنڈ ایئر میں پوری سمری ہمیں 3-4 صفحوں کی یاد کرنی پڑتی تھی زبانی۔ مطلب آپ سمری لکھنا بچے کو سکھائیں بھائی، انگلش کی سمری آپ لکھنا سکھا کیوں نہیں رہے بچے کو؟ بچہ اس کو یاد کیوں کر لے؟ سمجھ آئی کہ ہم نا اس رٹے کو اس طرف لے گئے۔ ہم نے انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی دی ہے کہ وہ ایک چیز کو بار بار دہرائے گا تو اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، اس کو ہم مس یوز اس طرح سے کرنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو وہ والا رٹا بالکل گھٹیا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے بچے کو لگوانے کی آپ کو کوئی چاہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، لیکن کوئی لفظ ہے جو آپ نے ایک بار سنا ہے، اب وہ ذہن میں بٹھانا ہے بچے کے، وہ اس کو بار بار ریپیٹ کرانا ہے، جو کہ بڑا ہی بورنگ کام لگتا ہے۔ چھوٹے بچے کے لیے تو بڑا ہی بورنگ کام ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ بیٹھ کے یہ لئیے پڑھتا رہے تو اس لیے آپ نے اس کے لیے نا ڈیفرنٹ طریقے سوچنے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں اب آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ چیز ضروری ہے، لیکن اب آپ نے یہ چیز کرانی اس طرح سے ہے کہ بچے کو فیل نہ ہو کہ وہ رٹا لگا رہا ہے، اور نہ ہی آپ نے اس چیز کو اتنا زیادہ فضول طریقے سے یوز کرنا ہے کہ وہ مطلب ایک ایسی چیز جو بچے کو آنی چاہیے، اسکل آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بچے کو مضمون خود سے لکھنا آنا چاہیے، وہ اسکل دینے کی بجائے اپنی آسانی کی خاطر استاد، ماں، ٹیچر جو بھی کہہ لیں، وہ کہے گا یہ لے جی، یہ لو، یہ مضمون یاد کر لو، ٹھیک ہے؟ میرا اسکول مضمون یاد کر لو۔ دیہاتی زندگی اور شہری زندگی کیا ہوتا ہے، مضمون یاد کر لو چلو۔ تو وہ ایک الگ چیز ہے، اس میں آپ نے بچے کو ایک اسکل سکھانے کی بجائے بچے کو معذور کر دیا الٹا۔ لیکن میں اب جس رٹے کی بات کر رہی ہوں دیٹ از ایکچولی ناٹ رٹا، یہ ہے چیز کو ذہن میں بٹھانا کہ بچے نے ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے، لیکن ابھی بچے کو اس چیز کو بار بار دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو دہرانے کی ضرورت ہے تھوڑا سا، تاکہ وہ اس کے ذہن میں پیچھے محفوظ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آگے ایک ٹیمپریری میموری ہوتی ہے، اور پھر جب آپ اس کو تھوڑا سا بار بار دیکھتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں، تو وہ آپ کے مائنڈ میں پیچھے پکی میموری میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیز کرانے کا طریقہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے آپ کے سامنے جمپ کر رہے ہیں، 11 12 13 14 15 15 تک کاؤنٹنگ ہے۔
اب انہوں نے کیا کرنا ہے کہ جمپ کر کے آنا ہے اس نمبر کے پاس، اس نمبر کو پڑھنا ہے، اور پھر جمپ کر کے آگے جانا ہے، دوسرے نمبر کو پڑھنا ہے، پھر جمپ کر کے آگے جانا ہے۔ اس طرح سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو بچے کو سیکوینس یاد ہو رہا ہے کہ 11 کے بعد 12 آئے گا، پھر 13۔ دوسرا وہ پڑھ رہا ہے 11 کو، وہ دیکھتا ہے بار بار 11، پہچانتا ہے اس کو، پھر منہ سے بولتا ہے اس کو، اور پھر اسی طرح وہ جمپ کر کے 12 پہ جاتا ہے۔ تیسری بات کہ جمپ کرنے سے بچے کو لگ رہا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں، میں پڑھ تو نہیں رہا، میں تو کھیل رہا ہوں، اور اس کو مزہ آ رہا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ ایک ہو گیا مزے مزے میں، فن میں چیز کا ریپیٹ ہو جانا، چیز کی دہرائی ہو جانا، چیز کو دہرا لینا، بچے کی میموری میں پیچھے پکی والی میموری میں چیز پہنچانے کی کوشش کر دی گئی ایک بڑے ہی ہنستے کھیلتے انداز میں۔ بات ختم۔ اب آپ جو بھی چیز بچے کو کرا رہے ہیں، آپ اس کے لیے سوچیں کہ اچھا مجھے اس کو یاد کرانا ہے، تو میں اس کو کیسے کھیل بنا لوں۔ اور یہ پلے گروپ، نرسری، پریپ 1 ایکسیلنٹ ہے یہ چیز جو میں نے آپ کو بتائی۔ بڑے بچوں کے لیے انشاءاللہ آگے کام ہوگا، میں آپ سے شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن چھوٹے بچوں کے لیے تو دس از ٹو گڈ کہ آپ نے بچے کو جو بھی کرا رہے ہیں، 1 2 کرا رہے ہیں، ABC کرا رہے ہیں، جو بھی کرا رہے ہیں نا، تو جسٹ میک اے گیم آؤٹ آف اٹ، اس سے کوئی گیم بنانے کی کوشش کریں جس سے وہ بچہ اس لفظ کو بار بار دیکھ لے، اس لفظ کو پڑھ لے، اور درمیان میں کوئی نہ کوئی موومنٹ رکھیں گے، بچہ ہلے جلے، جیسے کہ بچہ جمپ کر رہا ہے یہاں پہ۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ الفابیٹ کوئی کہیں چھپا دیں اور بچے کو کہیں چلو بھائی ڈھونڈو، جو دیکھتے ہیں کون ڈھونڈ کے لاتا ہے، اسی طرح سے 2 ٹیبلز پہ رکھ دیں دور دور چیزیں، ایک ٹیبل سے وہ اٹھائے 11 10 1 11 اٹھایا اس نے، اب دوسرے ٹیبل سے بھی اس کے جیسا ہی کارڈ نکال کے لائیں جائیں، وہ جائے گا کارڈ وہاں سے ڈھونڈے گا، میچنگ اس کا نکال کے لائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ 11 12 13 ایک چیئر پہ رکھ دیں یا ٹیبل پہ رکھ دیں، 2 3 بچوں کو کہیں چلو بھائی 11 ڈھونڈ کے لانا، دیکھتے ہیں کون پہلے ڈھونڈ کے لائے گا، بچے بھاگتے ہوئے جائیں گے اور اس میں سے اٹھا کے لے آئیں گے۔ سمجھ آئی؟ تھوڑی سی پوائنٹ آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا ہے ان گیمز کو کرانے کا، کیا مقصد ہے۔ یہ خالی گیمز نہیں ہے کہ بچہ کھیل کے تو اس کو بہت مزہ آ رہا ہے، نہیں، اندر کھاتے آپ اس کو لرننگ کرا رہے ہیں۔ سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ نے کر لینی ہے۔ جو بچے روتے ہیں پڑھتے ہوئے، دس از دا بگ ایشو۔ پڑھنا از بورنگ، پڑھنا بورنگ لگتا ہے بچے کو، مشکل لگتا ہے بچے کو، تو اس لیے ہمیں اس کو اس طرح سے ڈھالنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے، ساریوں میں سے کچھ ایک ضرور ٹرائی کریں، کوئی ایک جو آپ کو ایزی لگے، کوئی ایک جو اس وقت کرنا آسان ہو، اس کو کریں اپنے بچے کے ساتھ، اور پھر ضرور مجھے بتائیں کہ کیسا رہا رزلٹ۔ اور جو بھی پڑھائی آپ فزیکل ایکٹیویٹی کے تھرو کرا لیں گے نا، جس میں بچہ ہل جل رہا ہے، جمپ کر رہا ہے، یہ گراس موٹر سکلز ہیں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کچھ نے نام سنا ہو، فائن موٹر سکلز اور گراس موٹر سکلز، تو یہ گراس موٹر سکلز ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کا بچہ جمپ کر رہا ہے، ادھر ادھر ہو رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دس اینڈ دیٹ، سمپل ایز دیٹ، ٹھیک ہے؟ چلو جی، کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔